سے بڑھ کر میرے اور آپ کے اچھے رویے کا حقدار اگر کوئی ہے تو وہ میری ماں اور میرا اور آپ کا باپ ہے. جو ہمارے والدین ہیں وہی ہمارے سب سے زیادہ اچھے رویے کے حقدار ہیں. دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بددعا دی ہے جو والدین کا یہ حق پورا نہیں کرتا، ان کی اطاعت، ان کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک. جو شخص ان کا یہ حق پورا نہیں کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بددعا دی. اور دوسری حدیث میں اگر جائیں جو مستدرک حاکم میں ہے تو سید الملائکہ جبریل علیہ السلام نے اس پہ آمین کہی. صحیح مسلم کی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغم انفہ، اس انسان کی ناک خاک آلود ہو جائے، وہ انسان ذلیل ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے، مٹی میں مل جائے. رغم انفہ، پھر آپ نے فرمایا اس انسان کی ناک خاک آلود ہو. ثم رغم انفہ، تیسری مرتبہ پھر آپ نے کہا اس کی ناک خاک آلود ہو جائے. اللہ کے رسول علیہ السلام بار بار یہ لفظ دہرا رہے ہیں. قیل من، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کس کی ناک خاک آلود ہو؟ آپ کس کو بددعا دے رہے ہیں؟ قال من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلیہما ثم لم يدخل الجنہ، جس نے اپنے والدین کو پایا کہ وہ بوڑھے ہو گئے، جوانی ڈھل گئی، بڑھاپے کی عمر میں ماں اور باپ نے قدم رکھا، اب وہ وقت ہے جو ان کی خدمت کا وقت ہے. اب یہ ٹائم وہ ہے جس میں والدین کی خدمت انسان پہ فرض ہو جاتی ہے، لازم ہو جاتی ہے. آپ نے فرمایا بڑھاپے میں اپنے ماں باپ دونوں کو پا لیا یا کسی ایک کو پا لیا اور ان کی خدمت کر کے اللہ کی جنت کا حقدار نہ بنے، وہ تباہ و برباد ہو جائے. اس قدر حق اللہ نے دیا ہے تو والدین کو دیا ہے، ان کی یہ عظمت ہے. اور امام بہقی رحمت اللہ علیہ شعب الایمان کے اندر اور امام بغوی شرح السنہ میں حدیث نقل کرتے ہیں، اور شیخ البانی رحمہ اللہ اس کو سلسلہ صحیحہ میں لے کے آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دخلت الجنہ، جب میں جنت میں گیا، میں جنت میں داخل ہوا، فسمعت قراءۃ، میں نے سنا کہ کوئی جنت میں قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی جنت میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. میں نے سوال کیا من ھذا، یہ جنت میں قرآن کون پڑھ رہا ہے، یہ کس کے قرآن کی آواز آ رہی ہے؟ جواب ملا قیل حارثۃ بن النعمان، یہ آپ کا صحابی حارثہ بن نعمان ہے جس کی آواز اللہ نے قرآن کی شکل میں جنت کے اندر پہنچا دی ہے. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی فرمایا میرے صحابہ کذالکم البر، اگر نیکی کرنا سیکھنی ہے، ماں باپ کا حق ادا کرنا سیکھنا ہے تو حارثہ بن نعمان سے سیکھو. وَكَانَ أَبَرَّ النَّاسِ بِأُمِّهِ، وہ سب سے زیادہ اچھا سلوک اگر کسی کے ساتھ کرتے تھے تو وہ اپنی ماں کے ساتھ کرتے تھے. آج اس کی وجہ سے ہی ان کی آواز اللہ کی جنت میں جا رہی ہے اور قرآن کی آواز جا رہی ہے. پہلا حق یہ ہے ان کی ہر بات کو مانے جب تلک وہ قرآن و سنت کے منافی نہ ہو، قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو. حتیٰ کہ یہاں تک ایک حدیث میں یہ بھی الفاظ ہیں اگر ماں اور باپ حکم دے دیں اپنا مال بھی چھوڑ دو، اپنا گھر بھی چھوڑ کے نکل جاؤ، مال میرا اور آپ کا ہے، اولاد میری اور آپ کی ہے، گھر ہم نے بنایا ہے، ماں باپ کہتے ہیں اس سے نکل جاؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی یہ بات بھی مان لو، اس بات کے اندر بھی ان کی اطاعت کرو، اس بات کے اندر بھی ان کی فرما برداری کرو. یہ نہیں کہ میں نے خود بنایا ہے، یہ میری محنت ہے، میرا خون اور پسینہ لگا ہے، آپ نے تو مجھے کچھ بھی نہیں دیا، آپ تو مجھے زمین پہ لے کے آئے ہیں بس. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی اپنی امت کو سبق دیا ہے، ان کی اطاعت اور ان کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ سب سے پہلا ان کا حق ہے. اور یہ عمل کوئی معمولی عمل نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا
صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے 527 نمبر. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں خود میں نے سوال کیا ای العمل احب الی اللہ عز وجل، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، وہ کون سا عمل ہے جو اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پیارا ہے، بہت ہی محبوب ترین عمل؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها، نماز کو بر وقت اور جماعت کے ساتھ پڑھنا، یہ اللہ کو سب سے پیارا عمل ہے. قلت ثم ای، نماز تو سب سے پیارا عمل ہو گیا، اگلا عمل جو اللہ سبحانہ و تعالی کو بہت ہی محبوب اور پیارا ہو وہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابی ثم بر الوالدین، پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ اللہ کو سب سے پیارا عمل ہے. نماز کے بعد جو سب سے پیارا عمل ہے وہ ہے ہی حسن سلوک، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان کی خدمت، ان کی اطاعت، یہ ہر مسلمان کے اوپر لازم بھی ہے اور یہ والدین کا میرے اور آپ کے اوپر حق بھی ہے. دوسرا حق جو زندگی میں ماں اور باپ کا ہم پہ ہوتا ہے وہ ہے الانفاق علیہما، اپنے ماں باپ کے اوپر خرچ کرنا. ماں باپ غریب ہیں، آپ کو پالا، جوان کیا، تعلیم دی، محنت کر کے، مزدوری کر کے آپ کو پالا ہے، آپ کو پڑھایا ہے، آپ کو آفیسر بنایا ہے، آپ کو کاروباری بنا دیا ہے. خود ان کے پاس اتنی دولت نہیں ہے، آج وہ اس بات کا ان کی نظریں اٹھتی ہیں کہ ہمارا بیٹا ہماری ضروریات کو پورا کرے، اور وہ کہتا ہے میں کیوں کروں، میرے بچے نہیں ہیں. الانفاق علیہما، اگر رب نے مال دیا ہے، جتنا بھی دیا ہے، اس میں سب سے پہلا حق جو ہے وہ ہمارے والدین کا ہے. ابو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے، شیخ البانی اس کو صحیح کہتے ہیں. ایک شخص آیا اور آ کے اس نے ایک عجیب سوال کیا، کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لی مالا وولدا، میرے پاس مال ہے، میرے بچے بھی ہیں، ان کا مجھ پہ حق ہے، لیکن وَأَنَّ أَبِي يُرِيدُ أَن يَجْتَاحَ مَالِي، میرا باپ چاہتا ہے کہ مجھ سے پوچھے بغیر ہی وہ سارے مال پہ قبضہ کر لے. میرا باپ، مال میرا ہے، کمایا میں نے ہے، اور میرا باپ چاہتا ہے کہ وہ سارا مال مجھ سے لے لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت ومالک لابیک، تیرا مال بھی تیرے باپ کے لیے حلال ہے اور تو بھی اپنے باپ کے لیے حلال ہے. تو ہوتا کون ہے اپنے باپ کو ٹوکنے والا؟ تیرے مال پہ تیرے باپ کا تصرف کرنا بالکل درست ہے اور جائز ہے، اس کو تجھ سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ تیرے مال پہ شرعی طور پہ پورا حق رکھتا ہے، اس کو پورا اختیار ہے تیرے مال کے اوپر قبضہ کرنے کا اور تیرے مال کو لینے کا، کیونکہ تو بھی اپنے باپ کا ہے. جب تو اپنے باپ کا ہوا، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دوسری حدیث میں فرماتے ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اطیب ما اکل الرجل من کسبه، سب سے پکیزہ کمائی جو انسان کھاتا ہے وہ کمائی ہے جو اپنے ہاتھوں سے کی جائے. محنت اور مزدوری، تجارت، کاروبار، اس میں انسان کا بدن ان چیزوں کے اندر مشغول ہو جاتا ہے، یہ وہ کمائی ہے جو سب سے بہترین اور پکیزہ ترین کمائی. اور وَوَلَدُهُ مِن كَسْبِهِ، اور انسان کی اولاد بھی انسان کی بہترین کمائی ہوتی ہے. جیسے تجارت آپ کے کاروبار کا ذریعہ ہے تو آپ کی اولاد بھی آپ کے لیے کاروبار کا ذریعہ ہے. وہ جو کچھ کماتے ہیں آپ کا اس پر پورا پورا حق، شریعت نے پورا حق دیا ہے والدین کو اپنی اولاد کے مال کے اوپر. اگر باپ اپنی اولاد کا مال لینا چاہے اپنی ضرورت کے مطابق، اگر تو زیادتی کرے گا تو اللہ کے ہاں جواب دے. ایک بندے کی تنخواہ ہی لاکھ روپے ہے اور ساری باپ لے لے، اس کے بچے بھوکے رہیں گے تو ظاہر بات ہے پھر اس کو جواب تو دینا پڑے گا. جو اس کی اپنی جائز ضرورت ہے اسے پورا کرنے کے لیے اس کو اپنی اولاد سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی جائز ضرورت کے لیے ان کا مال لے سکتا ہے، شرعی طور پہ پوچھنے کا پابند نہیں. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں آج لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں، کاروبار میں نقصان ہو گیا، کیا کریں؟
پوری نہیں پڑتی، لاکھوں روپے آمدن ہے پوری نہیں پڑتی، وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے جو میں اور آپ جانتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کی 13,811 نمبر حدیث میں بیان کیا۔ انس بن مالک راوی ہے حدیث کے، من سر ان یبدل له فی عمری ویزاد فی رزقی، اس انسان کی یہ چاہت ہے، یہ خواہش ہے، آرزو ہے، تمنا ہے کہ میرا مال اور بڑھ جائے، میری دولت میں اور اضافہ ہو جائے، میری جائیداد اور زیادہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اس کی خواہش یہ بھی ہے مجھے لمبی عمر ملے، میں دنیا میں لمبا عرصہ جی لوں، زندہ رہ لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دو کام کر لے، فَلْيَبِرَّ وَالِدَيْهِ وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، ایک تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور وَلْيَبِرَّ وَالِدَيْهِ، سب سے بڑھ کر اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اللہ مال کے اندر بھی فراوانی کریں گے، عمر کے اندر بھی اضافہ۔